اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صادق کمانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اپنا پروگرام لے کر جس کا نام ہے ہو از امام حسین علیہ السلام. تو پچھلی مرتبہ آپ ناظرین نے سنا ہوگا کہ ہم نے امام حسین کی پرسنل لائف ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے ایکسپلور کیا، ان کا بچپنے کے بارے میں. پھر ہم نے اسی کو ٹاپک کو بڑھاتے ہوئے ہم نے کافی کچھ ڈسکشن الحمدللہ کیا. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ امام حسین کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسے نقطے کو ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کرنا چاہتے ہیں جس سے کافی کچھ ایک بڑا گلوبل انشاءاللہ میسیج بھی لوگوں تک پہنچے گا. امام معصومین کی ایک حدیث بھی روایت ملتی ہے کہ امام معصومین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک ماں اگر اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے اور صحیح تربیت کرتی ہے تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے. یعنی وہ جہاد جس میں مردوں کو جنگ میں شرکت کرنی پڑتی ہے لیکن عورتوں کو تربیت کرنے پہ اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوگے میرا آج کا ٹاپک ہے رول آف وومن ڈیورنگ دی ٹریجڈی آف کربلا. کربلا کے جتنے بھی آپ نے شہید ان سب کے نام آپ نے سنے ہوگے جو آج علیہ السلام کے مرتبے تک پہنچے ہیں. ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی ماؤں کا بھی ہاتھ ہے، ان کی بیویوں کا بھی ہاتھ ہے، ان کی شاید بیٹیوں کا بھی ہاتھ ہوگا. تو اسی رول آف ویمن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے ایام یا ایام عزا محرم کے ایام میں جو ٹریجڈی آف کربلا، جو ایونٹ آف کربلا سن 61 ہجری میں جو واقعہ رونما ہوا، اس میں عورتوں کا کیا پارٹیسپیشن تھا اور کس طریقے سے انہوں نے ان شہیدوں کو تیار کیا کہ آج وہ علیہ السلام کے مرتبے پہ پہنچے ہیں. تو اسی ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ. مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. مولانا صاحب میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ شہید آج جو مرتبے پر پہنچے شہیدان کربلا جسے علیہ السلام ہم کہتے ہیں، جن کا احسان پوری انسانیت کے اوپر ہے کہ جنہوں نے اس وقت امام حسین کا ساتھ دیا جب لاکھوں کا لشکر، لاکھوں کی تعداد ان کے مقابل کھڑا تھا اور ان کو پتہ تھا کہ شہادت ہی ہماری رزلٹ ہمیں یہی ملنے والا ہے. جی. ان درمیان ان میں کتنے ایسے بیٹے ہیں، کتنے ایسے مرد ہیں جن کو ان کی ماؤں نے تربیت کی ہوگی. تو آپ اس ٹاپک کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں کی کوشش رہے گی کہ ایک دوسرے اینگل سے کربلا کو دیکھا جائے. بالکل مولانا صاحب. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں ہی امام معصوم کی حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ ایک خاتون کو جب اگر وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہیں تو انہیں جہاد کا ثواب ملتا ہے، جبکہ مردوں کو میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، اس میں بھی اگر شہید ہو گئے تو درجہ شہادت ملتا ہے. ورنہ اکثر لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ درجہ شہادت انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے. جبکہ آج کے حالات میں یہ تو ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ جی اصل میں اب یہ ذکر نکل آیا تو میں اس کا پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. بالکل. وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے ابتدائے تبلیغ میں جب آپ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے جہاد کے فضائل کو بیان کیا تو ایک خاتون جو امام پیغمبر کی حقیقی معنوں میں معرفت رکھتی تھیں، آپ نے جا کے پیغمبر سے شکایت کیا. اور یہ میں چاہوں گا کہ خواتین کو اپنے مقام و منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جانے کے بعد شکایت کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا کیسا دین ہے؟ جنت مردوں کے لیے، میدان جنگ کی فضیلت آپ نے بیان کی کہ جو میدان جنگ میں آتا ہے وہ خدا کا سپاہی ہے. کتنی فضیلتیں ہیں مردوں کے لیے، ہم کو محروم کر دیا گیا، جہاد سے ہمیں محروم کر دیا گیا، اس رتبے سے ہمیں محروم کر دیا گیا. تو یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے جو عورتوں اور مردوں میں فرق کرتا ہے؟ واہ. تو یہ آپ یہ سوچئے کہ ایسا نہیں کہ آج کی عورتیں بیدار ہو گئی ہیں اور زمانے کی عورتیں بیوقوف نہیں. یہ سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے یہ چیز رہی ہے اور دین اسلام نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا. پیغمبر نے کہا کہ جو ثواب مرد مجاہد کو میدان جہاد میں ملتا ہے، اگر خاتون اپنے گھر میں
خانہ داری کرتی ہیں, بچوں کی تربیت کرتی ہیں, شوہر کے امور کو انجام دیتی ہیں, وہی ثواب ان کو گھر بیٹھے ملے گا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ بھی آپ نے اشارہ کیا کہ ہم آج کے دور میں میدان کے جہاد سے محروم ہیں, لیکن خواتین ابھی بھی اگر گھر میں خانہ داری کرتی ہیں, تربیت کے امور کو انجام دیتی ہیں, تو ان کو آج بھی جو ہے وہ ثواب پہنچ رہا ہے. تو سم ہاؤ دے آر ان مور بینیفٹ. ایگزیکٹلی. تو ہم لوگ تو نقصان میں ہیں. جی, اب یہ جو جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں, ان سب کے پیچھے ایسی ہی مائیں ہیں جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو بنحو احسن انجام دیا, جس کے سبب میں آپ کو میدان کربلا میں ایسے افراد دکھائی دے رہے ہیں جو امام حسین کے لیے جان پیش کرنے کے لیے, جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے. بالکل. ورنہ اکثر مائیں جو ہیں, ماں کے لیے سب سے اہم چیز اور سب سے جو عزیز چیز ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے, وہ اس کا فرزند. ایک ماں کے لیے اس کا سرمایہ ہی اس کی اولاد ہے. جی, سب کچھ اس کی اولاد ہے. اب آپ تصور کریں کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ وہ اپنے آپ کو امام کی نصرت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں. یعنی ماں یہ چاہتی ہے کہ اگر کوئی مصیبت میرے بچے پہ آنے والی ہو تو وہ مجھ پر آ جائے. بالکل بالکل. میرے بچہ جو ہے وہ محفوظ رہ جائے, میرے بچے کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے. لیکن کس طریقے سے تربیت کی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے سے یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو کل جو ہے امتحان کا دن ہے, کل جو ہے قربانی کا دن ہے, پیچھے نہ رہ جانا. اور بجائے اس کے کہ بچہ کہے کہ میری ماں کا کس طریقے کی ماں ہے یہ, کہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو بچاتی ہیں, میری ماں کہہ رہی ہے پہلے تم چلے جانا, زندگی کی دعا دیتی ہے, اور یہاں جو ہے موت کی تمنا کی جا رہی ہے. بالکل, کہ بیٹا تم پہلے چلے جانا. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ آج کی ماؤں کو اور اس زمانے کی ماؤں کو تو بالکل لگے گا کہ یہ کس طریقے کی ماں تھی, بالکل لگتا ہے ضرور بالکل نہیں چاہتی رہی ہوں گی کہ اچھا ہے چلا جائے, نعوذ باللہ جا کے قربان ہو جائے. نہیں, آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف ماں یہ کہہ رہی کہ بیٹا کل تمہیں پہلے جانا ہے, اپنی جان کو پیش کرنا ہے, اور دوسری طرف سے بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں کل دیکھنا کہ سب سے پہلے قربانی میں دوں گا. بھائی واہ. ایسا نہیں کہ ماں کی تربیت ایک طرفہ ہے یا ایک اس کے اندر سم ہاؤ سیلفشنس پائی جاتی ہے. نہیں, تربیت کا اثر بھی وہیں دکھ رہا ہے کہ جہاں پہ بیٹے فرار نہیں کر رہے ہیں, یہ کہنے لگے کہ آپ نے تو اپنی زندگی جی لی, ہم ہی بچے ہیں قربان ہو جانے کے لیے, ابھی میرے سامنے پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. ماں ادھر تربیت کے امور کو انجام دے رہی ہے, اور بیٹے اس کو جو ہے وہ منزل عمل میں لے کر کے آ رہے ہیں, وہ بھی احسن طریقے سے, وہ بھی احسن طریقے سے. بالکل. تو ان شہداء کے پیچھے ان تربیت انہی ماؤں کی ہے, ان ماؤں کی آغوش کی ہے جنہوں نے اس طریقے سے تربیت کی کہ یہ شہداء اس مقام تک پہنچے. یعنی ہم رزلٹ کو نہ دیکھیں, ہم اس کے پیچھے کے ایفرٹ کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں. یعنی ہر ایک چیز ایک پروسیس پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. بالکل. اگر آپ کوئی رزلٹ کی طرف جانا چاہے تو آپ پروسیس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے. بالکل بالکل. اگر آپ پروسیس مس کر دیں گے اور آپ خالی اینڈ رزلٹ دیکھیں گے تو آپ آدھی تصویر کو دیکھ رہے ہیں. بالکل. کہ اس کے پیچھے کی زحمت کو آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں, اور آپ سمہاؤ اگنور کر رہے ہیں. کیونکہ آپ اینڈ رزلٹ دیکھ رہے ہیں شہادت, اینڈ رزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں اطاعت امام, لیکن ان کی تربیت جو سب سے بڑا پروسیس ہے, ان ماؤں کو بالکل سلام ہے ہمارا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کی کہ وہ اطاعت امام میں اپنی زندگی تک دے دیے, اور صرف اپنی زندگی نہ دیے, پوری انسانیت کو ایک نئی زندگی بخش دی انہوں نے. بالکل. تو مولانا صاحب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا, کوئی ایسی آپ جن کے بارے میں, کوئی ایسے شہدائے کربلا ہیں جن کے بارے میں آپ بتائیں کہ بیفور کربلا کس طریقے سے ان کی تربیت کی, کیونکہ ہم کربلا کے جو رزلٹ کربلا کے میدان میں تو ہم نے کافی ایسے ایگزامپلس دیکھے جو ہم ڈسکس انشاءاللہ کریں گے, لیکن کربلا کے پہلے کوئی ایسا اسپیسیفک ایگزامپلس, کیونکہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ صرف شیعہ ہی نہیں تھے, کربلا میں امام حسین کے ساتھ پورے انسان تھے, ہر دوسرے کمیونٹی سے تھے, اور بہت سارے لوگ ساتھ میں تھے. بالکل. تو ایسے کوئی ہمیں پاس انسٹنسز آپ بتا سکتے ہیں جو کربلا سے پہلے کن ماؤں نے کس طریقے سے شہدائے کربلا کی تربیت کی؟ میں سب سے پہلے ایک ایسا نام لوں گا کہ جس کے بعد آپ تمام ناظرین بھی ساتھ ساتھ فوراً ان کے ذہن میں یہ امیج آ جائے گی کہ تربیت شروع کہاں سے ہوتی ہے اور کس انٹینشن سے ساتھ اور تربیت. الٹا میں ناظرین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس ڈسکشن کو آپ پکٹوریل میموریز میں آپ دیکھیے, ایک پکچر کریٹ کیجئے, تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا لطف آئے گا, انشاءاللہ بڑا آپ کو ایک بہت اچھا پیغام اور میسج انشاءاللہ آپ کو ملے گا. جی,
اب میں سب سے پہلا ہی نام لینا چاہوں گا جناب ام البنین کا. بالکل بھائی واہ. آپ یہ دیکھیے کہ جناب ام البنین جب مولا کائنات نے یہ خواہش ظاہر کی، خواہش ظاہر کرنے والا کون ہے؟ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. بالکل وہ مشکل کشا دوسروں کی پریشانی یہ حل کرتا ہے. اور وہ خواہش ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے اے عقیل، میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے کہ جناب عقیل سے کہ اے عقیل میرے لیے کوئی ایک ایسی خاتون بتاؤ کہ جس کے ذریعے سے میرے گھر میں ایک ایسی شجاع اولاد پیدا ہو جو میدان کربلا میں میرے بیٹے حسین کے کام آئے. بھائی واہ. اور جناب عقیل نے جناب ام البنین جناب فاطمہ کلابیہ کا نام پیش کیا اور آپ نے رشتہ پہنچایا اور یہ عقد ہوا. اور آنے کے بعد آپ جب شادی کے بعد تشریف لائی ہیں تو باہر دروازے کے باہر رک گئیں. آپ فرماتی کہ میں کیسے اس گھر میں اندر جاؤں جس گھر میں جناب فاطمہ رہا کرتی تھی. اور اندر جانے کے بعد آپ، ظاہر سی بات ہے، ماں ہے امام حسن امام حسین کی، اگر دیکھا جائے تو باپ کی زوجہ کا مطلب ماں ہے. امام حسن امام حسین جب ان کو ماں کہہ کے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں آقا مجھے آپ اپنی کنیز سمجھیے. اور اس کے بعد جب ان کے گھر میں فرزند ہوتے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تبھی ان کو بیٹوں کی ماں ام البنین کہا جاتا ہے. بالکل. جب اپنے بیٹوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہی ہیں کہ بیٹا دیکھو کبھی انہیں اپنا بھائی نہ سمجھنا، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں. تربیت کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. اور آپ یہ دیکھیے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کی خواہش کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے طرف سے جب میرا امام حسین، جو وہ فرماتے تھے کہ نبی کے فرزند ہیں، جب امام حسین کے لیے نصرت کی ضرورت ہوگی، مدد کی ضرورت ہوگی تو میری طرف سے عباس جائیں گے جہاد کرنے، جنگ کرنے. اب آپ ذرا سا، میں یہاں پہ ٹھہر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، صبر عباس یعنی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل. آپ یہ سوچئے کہ جس آدمی کا وجود، جس آدمی کا the entire existence is based upon supporting امام حسین، defending امام حسین، اطاعت آف امام حسین، کہ امام حسین کے لیے جناب عباس کو مانگا گیا ہے. اور جناب عباس جب ڈیفینڈ کرنے کی باری آتی ہے تو امام حسین کہتے ہیں کہ عباس پانی لے آؤ. آپ یہ سوچئے کہ یہ آدمی انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم میدان کربلا میں پہنچیں گے. 34 سال یا 36 سال آپ نے انتظار کیا ہے اس لمحے کا، اس موقع کا کہ جہاں پر وہ اپنے باپ کی تمنا کو پورا کریں گے. لیکن دوسری طرف وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ ابھی تلوار کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو جانا ہے، جو بچے پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کا اہتمام کرنا. جبکہ مولا عباس نے بارہا اذن لینے کی کوشش کی. بارہا مولا آپ مجھے اجازت دیں، میں سب کچھ دیر میں ہی یہاں کا نقشہ بدل دوں گا. لیکن آپ سمجھیے کہ جس آدمی کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے، اور سارے بچپنے سے یہ سنتے آئے، بلکہ شب عاشور میں کسی صحابی نے جناب عباس سے کہا کہ یا ابوالفضل، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس لیے مانگا تھا؟ جناب عباس گھوڑے کے اوپر سوار تھے، ایک مرتبہ انگڑائی لیتے ہیں تو رکابیں ٹوٹ جاتی ہیں. کہتے ہیں کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ کل جب صبح کا سورج نکلے گا اور مولا مجھے اذن دے گے تب دیکھنا کہ میدان کا نقشہ کیسا ہو. اب آپ یہ سوچئے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ مجھے کس لیے مانگا گیا ہے، لیکن امام کچھ کہتے ہیں تو امام کی اطاعت اپنے تمام وجود کے اوپر انہوں نے ترجیح دی. بالکل. اور یہ کیسے ہے؟ کیونکہ تربیت ایسی ہے. اگر جناب ام البنین نے اس طریقے سے تربیت نہ کی ہوتی تو یہ اطاعت ان کے اندر شاید اس طریقے سے نہ ہوتی. بالکل بالکل. آپ سوچئے کہ ساری زندگی اسی پہ بیس تھی اور اس کو انہوں نے ترک کر دیا. میں کہوں گا کہ میدان کربلا جو تھا وہ دوسرے اصحاب کے لیے جہاد بالسیف تھا، شمشیر کے ساتھ جہاد تھا، لیکن جناب عباس کے لیے جہاد بالنفس بھی تھا، کہ جہاں پر اپنے آپ کے ساتھ بھی جنگ کرنی تھی انہیں. کہ ہر جگہ پر وہ بار بار کہہ رہے مولا اب تو کربلا آ گئی ہے، کربلا کا انتظار تھا، کربلا آ گئی ہے، اجازت چاہیے. لیکن مولا روک رہے ہیں، جناب عباس روک رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسری مائیں
یہ سارے جتنے بھی اصحاب وہاں پر پہنچے ہیں، اگر دوسرے غیر اصحاب کی ماؤں کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی اپنے طور پر اپنے حسینی ہونے کا اعلان کیا ہے. مثلا جناب طغا کا واقعہ ملتا ہے، کوفے میں جناب مسلم کو انہوں نے پناہ دی. ایک نام ملتا ہے جناب ماریہ بنت سعد کا، یہ بصرہ کی رہنے والی تھیں، اور ان کے گھر میں جو ہے اصحاب امام حسین کے جو سیشنز اور جلسات اور میٹنگز ہوا کرتی تھی، اور اس بصرہ سے آنے والے 4-5 افراد انہی کے گھروں سے وہاں سے آئے ہیں جو مولا کی چاہنے والیوں میں سے تھی. تو یہ جو واقعہ کربلا ایک بہت بڑے مشن کا وہ میدان کیا کہا جائے، یعنی جہاں پر وہ تمام چیزیں آ کے جمع ہو گئی ہیں، جو کور ہے اس کا، جو ہر چیز کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے. بالکل. لیکن اس کے پیچھے کیا کیا واقعات ہیں، کہاں کہاں پہ قربانیاں ہیں، وہ سب جمع ہو کے ایک روز عاشور میدان کربلا میں دکھائی دے. تو مولانا صاحب بالکل آپ نے بہت صحیح فرمایا. کافی درس ہمیں ملتا ہے اس چیز میں کہ اگر اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت ہو جی تو وہ حسین کے اصحاب بن سکتے ہیں. بالکل. اور اگر یہی اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو جی تو وہ لشکر یزید میں جا کر امام کے سامنے امام کے مقابل کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. تو مولانا صاحب اور بھی کافی ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے میں اسپیسیفکلی کال آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اب صرف جب ہم لوگ صرف بات کریں تربیت کی تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ماں تو ہماری تربیت بہت اچھی کرتی ہے، اور بالکل ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کا بچہ نیک ہو، اس کا بچہ صالح ہو، عبادت گزار ہو، نیک کام کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں کتنی مرتبہ اپنے ہم سفر کا بھی سپورٹ اتنا ہی ایک مرد چاہتا ہے. بالکل. اور اگر ہم سفر ساتھ دے، اور ہم سفر کا مطلب اپنی وائف ہو گئی، اگر وہ ساتھ دے تو اس چیز کو اور پروان چڑھایا جا سکتا ہے. بالکل. تو جناب زہیر ابن کین کی وائف، کیا آپ اس واقعات کو میرے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا؟ جناب زہیر بن قین ایک ایسے افراد ہیں جو عثمانی مسلک تھے، اور جنگ صفین میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھے. بالکل. اور وہاں پر امیر شام کی فوج میں تھے. لیکن یہاں تک کہ جب سن 60 ہجری کا حج کا واقعہ ہے تو آپ حج کرنے مکہ منورہ گئے، لیکن آپ نے ایک ڈسٹنس جو ہے وہ امام حسین سے برقرار رکھا. چونکہ کوفے کے رہنے والے تھے، لہٰذا جیسے جیسے امام آگے بڑھ رہے تھے آپ نے کوشش یہ کی تھی کہ میں ان سے ایک منزل پیچھے رکوں. بالکل. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اسی جگہ پہ جہاں پہ امام قیام فرما رہے میں بھی وہیں پہ قیام فرماؤں اور میرا ان کا آمنا سامنا ہو. وہ کائنڈ آف اپنا ایک سیف ڈسٹنس بنا کے چل رہے تھے، کیونکہ پرانا ایک الگ مزاج تھا، ایک والد کے زمانے سے ہی جو ہے وہ ایک الگ فکر کے تھے. یہاں پہ ایک فاصلہ برقرار کرتے ہوئے چل رہے تھے، لیکن ایک جگہ پر آپ کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا تو مجبور ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس منزل پہ کہ جہاں پر امام حسین کا قیام تھا وہاں پر خیمہ نصب کریں. جب خیمہ نزدیک میں نصب ہوا تو امام کو پتہ چلا کہ کوئی پاس میں ہے، تو انہوں نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، کہا کہ جا کر کے ہمارا سلام ان تک پہنچاؤ اور ان سے کہو کہ امام حسین نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا ہے. پہنچے اور جانے کے بعد پیغام پہنچایا گیا، کہا گیا کہ امام حسین نواز رسول نے آپ کو بلایا ہے. جناب زہیر بن قین نے کہا کہ مجھے ان سے ملاقات نہیں کرنا، میں اسی وجہ سے ڈر بھی رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا تو میرا آمنا سامنا ہوگا جو مجھے گوارا نہیں ہے، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، میں ان کو اگنور کرنا چاہ رہا تھا، اور اسی بات سے میں ڈر رہا تھا. لیکن نہ جانے کیا مسئلہ ہے الہی ہے کہ اب اس منزل پر آ کر کے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. تو جناب زہیر نے پہلے مرحلے میں انکار کر دیا. جب ان کی زوجہ جناب دلہم نے جب یہ پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ امام حسین کی طرف سے پیغام آیا تھا اور انہوں نے مجھے بلایا ہے لیکن میں نہیں جانا چاہتا. یہ مومنہ خاتون تھی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ نواز رسول ہیں اور آپ کی ان سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے، کیا حرج ہے، آپ بھی جا کے ذرا ان کی باتوں کو سنائیے، آپ ان سے ملاقات تو کریے جا کے. جناب زہیر اپنی اہلیہ کے کہنے پر، جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ ایک اچھا ہم سفر نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. بالکل. کوئی اگر اچھا ہم سفر نہیں ہے تو آدمی کی زندگی عذاب ہے، اس کو شاید عذاب جہنمی نہ ہو. بالکل. کہا جائے کہ یہی زندگی میں عذاب جھیل چکا ہے، اس کو کیا جہنم میں بھیجا جائے. سچ بات ہے. ایک اچھا ہم سفر جو ہے وہ ہمیشہ ایک اللہ کی ایک نعمت ہے.
اب کہنے پر یہ ہوا کہ چلو ملنے میں کیا حرج ہے. امام حسین کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد ملاقات کیا اور امام حسین نے اپنا پیغام ان تک پہنچایا. اور نہایت ہی انہوں نے جو توقع نہیں کیا تھا کہ امام کا اخلاق اس طریقے کا ہوگا، امام اس طریقے سے ان سے اپروچ کریں گے، اس طریقے سے ان سے گفتگو کریں گے، نہایت ہی خوشحال واپس آئے. اور آنے کے بعد کہا کہ امام سے میری ملاقات ہوئی اور بالکل سب کچھ خیریت ہے، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں امام کا ساتھ دینے کے لیے امام کے ساتھ چلوں گا. اور یہ ایک زوجہ اور ایک خاتون کے ہی ساتھ کی وجہ سے، ان کو تشویق دلانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ جناب زہیر بن قین جو ایک معمولی آدمی تھے وہ بعد میں علیہ السلام ہو گئے. بالکل. اور یہی واقعہ اگر دوسرا طرف دیکھا جائے تو دوسری طرف جیسا کہ کہا جائے کہ مذہب اور دین جو ہے وہ اس میں کسی طریقے کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے امام حسین کے مسئلے میں خاص طور پر. بالکل. تو جناب وہب کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو جناب وہب کی والدہ وہب اور ان کی زوجہ جناب ہانیہ، یہ دونوں روایت میں ملتا ہے کہ کل 20 دن بھی شاید شادی کو نہیں ہوئے تھے اور جناب وہب کہیں خیمے سے دور چلے گئے تھے اور خیمے میں پانی ختم ہو گیا تھا. اور جب اس منزل ثعلبیہ سے امام حسین گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک خیمہ دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ ایک مسیحی گھرانہ ہے، مسیحی فیملی ہے جو پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہے. اور امام خود خیمے تک گئے اور جا کے پوچھا تو پتہ چلا کہ میرا فرزند گیا ہوا ہے کچھ انتظام کرنے کے لیے اور گھر میں یہاں پہ پانی ختم ہو گیا ہے خیمے میں. تو امام نے معجزے سے وہاں چشمہ جاری کیا اور چشمہ جاری کرنے کے بعد کہا کہ جب تمہارا فرزند آئے تو اسے میرے بارے میں بتانا، اور یہ کہہ کر کے چلے گئے. اب جب جناب وہب لوٹ کیا انہوں نے اس معجزے کو دیکھا، ایک مسیحی آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے ان کو یہ معرفت ہوئی کہ نواز رسول بھی کسی کرامات کے حامل ہیں، ان کے اندر بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ علامت امامت پائی جاتی ہے. تو اس کے بنا پہ آپ فوراً دوڑے امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر بھی جو ہے گھر والوں کی تشویق، گھر والوں نے ہی جو ہے خاص طور پہ وہب نے کہا کہ آپ ضرور ملنے جائیے. مولانا صاحب اگر ان ساری عورتوں میں اگر ہم نے بی بی زینب کا ذکر نہ کیا تو ایسا لگے گا کہ ہم نے کچھ ڈسکشن کو انکمپلیٹ رکھا ہے. کیونکہ یہ وہی بی بی زینب ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو خود نہ رویا جب تک کہ وہ گھر مدینے تک نہ پہنچے اور صرف اپنے بھائی اور ان کے بچوں کا ماتم کیا. یہاں تک کہ ملتا ہے مولانا صاحب کہ میں نے یہاں تک مجلسوں میں سنا ہے، روایتوں میں پڑھا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو امام علی ابن ابی طالب کی بیٹی امام حسین کی بہن، یہاں تک کہ امام حسین کے ساتھ وہ خود کربلا میں آنے کے لیے انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت تک لی اور ان کو یہ اجازت دی گئی. آپ بی بی زینب کے مائنڈ سیٹ کو کس لیول سے آپ اس کو انالائز کرتے ہیں، ان کی سچویشن کو آپ کس طریقے سے آپ کا انالیسس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ابھی تک جو میں نے جن خواتین کا ذکر کیا یہ وہ تھیں جو غیر اہل بیت تھیں. بالکل. یعنی اگر یہ کہا جائے صرف جناب ام البنین کو چھوڑ کے، یہ وہ افراد تھے جو دوسری جگہ سے، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت تھے تو بھی کہا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ ایک خاص ایٹماسفیئر میں رہے ہیں، ایک خاص انوائرمنٹ میں رہے ہیں، ان کے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے تو کیا کون سی کمال کی بات ہے. لیکن اگر باہر والوں میں، اسی لیے میں نے جو مثالیں پیش کی جناب وہب کی یا جناب زوجہ وہب جناب ہانیہ کی، تو ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ نہ فقط اہل بیت میں سے نہیں ہیں بلکہ اصحاب میں سے بھی نہیں ہیں بلکہ اسلام میں سے بھی نہیں ہیں. بالکل. تو یہ جو تربیت ہے وہ کسی خاص باؤنڈیشن یا لمیٹیشنز کے مربوط نہیں ہے، ریلیجیس کانسیپٹ ان شارٹ نہیں ہے، یعنی یہ ہے کہ تربیت ایک گلوبل کانسیپٹ ہے. بالکل. اب اگر جناب زینب کا ذکر کیا جائے تو کربلا سے پہلے کس طریقے سے آپ ہر جگہ پر آپ تصور کریں کہ کربلا کا ذکر جب آتا ہے تو اس کی ابتدا ہم دیکھتے ہیں جب والی مدینہ کے پاس خط آتا ہے اور امام حسین کو دربار میں طلب کیا جاتا ہے. امام حسین وقت کا امام ہے، اس کو کسی سے مشورہ کرنے ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. لیکن امام حسین کو جیسے ہی بلایا گیا فوراً جناب زینب کے پاس آتے ہیں. یعنی جناب زینب مقام عصمت پر نہیں ہے لیکن معصوم کے فیصلوں میں شامل ہے. معصوم اب امام حسین ہے، وہ کہتے ہیں بہن زینب مجھے دربار میں بلایا گیا، تو جناب زینب کہتی تو آپ نے کیا فیصلہ کیا؟
کہا مجھے بلایا گیا ہے تو لہٰذا میں جاؤں گا. تو کہا کہ بس آپ سے ایک التجا ہے کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ تنہا نہ جائیے. اب یہ دیکھیے تنہا نہ جائیے تو پھر یہ تو ایک سجیشن ہے نا. بالکل. ہاں ٹھیک ہے بہن تم زیادہ پریشان ہو رہی ہے, آئی ول ٹیک کیئر آف مائی سیلف. لیکن امام جناب زینب نے ایک مشورہ دیا تو امام حسین نے بنی ہاشم کو جناب جوانوں کو اپنے ساتھ لیا. یعنی ان کے انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز بھی امام حسین دکھانا چاہتے کہ بی بی زینب کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹیز. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ جناب زینب بہن کی جگہ بھائی ہوتی تو بہت ممکن ہوتا کہ شاید ان کو بھی امام کا درجہ ملتا, کیونکہ بہت ساری جگہ پر امامت کا فرض جناب زینب نے عطا کیا, انداز یعنی ادا کیا ہے اس کو. کہ جب آپ سوچیے ابھی یہ ہے یہاں پہ پہلا انسٹنس, اب اس کے بعد اب یہ کہا جائے گا کہ اب دوسرے مرحلے میں یہ بھی دکھانا ہے کہ شی از لائک اے وومن, شی از لائک این آرڈنری وومن. تو اب جب یہ ہوا کہ مجھے ساتھ چلنا ہے آپ مدینہ ترک کر رہے ہیں, مجھے ساتھ جانا ہے, تو امام حسین نے کہا, جب کہ مولا کائنات نے جناب عبداللہ ابن جعفر سے یہ مہر کے وقت یہ کہا تھا کہ کبھی ان دو بھائیوں میں بھائی بہنوں میں جدائی نہ ڈالنا, لیکن اس وقت امام جناب زینب نے جب چلنے کی خواہش کی تو امام حسین نے کہا کہ جائیے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لیجیے. اب یہ کہ چونکہ اطاعت جو ہے ایک زوجہ کی ذمہ داری اس کے ہسبینڈ کے اوپر ہوتی ہے. جناب زینب کو مہر میں ملا ہے, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک مولا کا حکم ہے, ایک بھائی کا حکم ہے, اور ایک زوجہ کی ذمہ داری ہے. جیسے ہی گئی انہوں نے کہا جناب عبداللہ سے کہ مجھے اپنے بھائی کے ساتھ جانا ہے. تو جناب عبداللہ نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی روکا نہیں, مولا نے کیا فرمایا ہے. مولا نے, تو آپ نے کہا کہ مولا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا. کہا کہ جب مولا کا حکم ہے تو پھر میرے حکم کی تو آپ کو ایسے بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل. دونوں چیز ہے کہ ایک جو پہلے شرط رکھی گئی تھی وہ, دوسرا یہ کہ یہ وقت کا امام ہے, کہ جناب عبداللہ بھی اپنی معرفت کا اعلان کر رہے ہیں کہ وقت کے امام نے جب کہا چلو تو چلو. اب یہ یہاں پہ ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر وقت کا امام ہمارا آ جاتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ چلو جنگ پہ, تب یہ کہہ رہے مولا ابھی تو گھر کے لیے سامان لے کے آنا ہے, آپ رک جائیے ذرا, ابھی تو آفس گھر والوں کو اطلاع تو دے دیں. تو وہاں پہ یہ نہیں ہونا ہے. وہاں پہ جب حکم آ گیا تو بس سلام, بس یہیں سے اب اطاعت شروع ہونی ہے. اب اس کے بعد آپ آگے بڑھیے میدان کربلا میں. ہر مقام پر آپ یہ دیکھیں گے کہ امام حسین ہر جگہ امام حسین جناب زینب سے مشورہ کر رہے ہیں, ہر چیز پہ باتیں کر رہے ہیں. ایون اب جب امام زین العابدین کا وقت آیا ہے, وقت امامت آیا, تو وہاں پر بھی فوراً اب یہ دیکھیے معرفت امام کہ پوچھ رہے کہ بیٹا علی ابن الحسین, بیٹا سجاد, یہ بتاؤ کہ کیا حکم ہے. ایک آدمی جو ہے وہ حالت غش میں ہے, اس کو کیا پتا کہ باہر کی سچویشن کیسی ہے. مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ امام, ظاہر سی بات امام معصوم ہے, اسے پتہ ہے سب کچھ کیا ہو رہا ہے, بالکل پتہ. لیکن عام حالات میں اگر آپ دیکھیے تو وہ اس میں بھی یہ پوچھ رہی ہیں کہ تمہارا کیا کہنا ہے, کیونکہ وقت کا امام سجاد ہے. بالکل. یہاں پر اب وہ کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں کہتی ہیں کہ کیا خیمے میں رہا جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے. امام کہتے ہیں کہ یہاں پہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جان بچانا ضروری ہے, خیمے سے باہر نکل گئے. تو یہاں پر بھی دکھا رہے ہیں کہ اطاعت. اس کے بعد اگر آپ اور آگے بڑھیں تو چاہے وہ کوفے کا بازار ہو, وہاں پر آپ کے خطبات, چاہے وہ دربار شام ہو, وہاں پہ آپ کے خطبات, جہاں پر لوگ آئے تھے مسخرے بازی کرنے, ان کا مذاق اڑانے, ان کی توہین کرنے, آپ نے لہجہ امیر المومنین میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو ہے جو دشمن کی جتنی چال تھی, جو اس نے جو اتنا بڑا دربار سجایا تھا, ان کی بے حرمتی کے لیے اپنی خود کو جو ہے ذلت میں ڈال دیا. تو اسی نوٹ پہ, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, اور میں جانتا ہوں یہ ٹاپک کو جسٹیفائی میں نہیں کر پایا ہوا آج کے ایپیسوڈ میں, کیونکہ اتنا لیندی یہ ٹاپک ہے کہ اگر اس کے اوپر بات کیا جائے تو کم از کم 10 ایپیسوڈ بھی انشاءاللہ شارٹ پڑ جائیں گے. لیکن کیونکہ مجھے وقت
اب اجازت نہیں دیتا، اسی لیے میں اس ٹاپک کو یہیں پر اینڈ کرنا چاہتا ہوں آج کے ایپیسوڈ کو. تب تک کے لیے ہماری مدد کیجیے، میسیج آف ہیومینٹی کو ہر جگہ پھیلائیے. اگر ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، ہمارے اکاؤنٹس کو فالو کیجیے انشاءاللہ، اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. تو میں صادق کمانی اب آپ سے لیتا ہوں اجازت. والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین شد نوای ما، همه جهان کربلای ما. لبیک یا حسین